حامدا و مسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شعبان المعظم کی 15 شب کی متعلق عبادات، نوافل اور اس کے اعمال کے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ 15 شعبان کی رات کے حوالہ سے، جس کو ہم شب براءت کہتے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں کچھ گفتگو کریں گے کہ آج کی رات کیسے اعمال کرنے چاہیے، اور احادیث مبارکہ میں اقوال صحابہ و تابعین اور ان کے اعمال میں کیا چیز شامل تھی، اور انہوں نے اس رات کو کس طرح پایا اور کس طرح عبادات کیا کرتے تھے۔ تاخیر کیے بنا اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 15 شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 14 رکعت نماز پڑھتے ہوئے پایا، اور نماز پڑھنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، 14 مرتبہ سورہ اخلاص اور 14 مرتبہ سورہ فلق اور 14 مرتبہ سورۃ الناس کی تلاوت فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ آیت الکرسی اور یہ آیہ مقدسہ پڑھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم الآیہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سب پڑھ لیا تو میں حضور کے قریب ہوا اور اس عمل کے متعلق دریافت کیا۔ پوچھنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اے علی، جو تم نے دیکھا اگر ایسا کوئی عمل کرے گا جیسا کہ تو نے دیکھ لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا، مقبول 20 سال روزوں کا ثواب عطا کرے گا، اور جو 15 شعبان کا روزہ رکھے گا اللہ کریم جل مجد الکریم اس کو 1 سال پچھلے اور 1 آئندہ سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیا زبردست بشارت ہے اس حدیث مبارکہ میں۔ اب یہ حدیث پاک بھی سن لیجئے، تاکہ آج کل آپ یوٹیوب پر بہت سارے ایسے لوگوں کو سن رہے ہوں گے جو کہتے پھر رہے ہوں گے کہ شب برات کی جو عبادات ہیں وہ بدعت ہیں، وہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، فلاں فلاں فلاں۔ حالانکہ وہ بیچارے ایسے عقل کے اندھے ہیں کہ ان کو اتنا تک نہیں پتا چل رہا کہ عبادات جو ہوتی ہیں کیا وہ بھی بدعات بن جاتی ہیں، کیا عبادت جو ہوتی ہے اللہ کی عبادت ہوتی وہ بھی بدعت بن جاتی ہے، اور بالخصوص کر کے اگر کوئی حدیث کا حوالہ دیتا ہے تو اس کو حدیث کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ ضعیف حدیث جو ہوتی ہے اعمال میں وہ بھی مقبول ہوتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں جس پر بہت ساری امت کا اور بہت جمہور امت کا اس پر اجماع ہے کہ شب برات کو عبادات کرتی ہیں، توبہ استغفار کرتی ہیں۔ اب ہم نے ان لوگوں کی طرف نہیں جانا جو اس رات کو بدعات کو ترانہ الپ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا عبادات بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عبادت بھی بدعت ہے۔ علمان والحفیظ۔ تو بہرحال جو میں نے حدیث بیان کی ہے اس کا حوالہ میں ذرا پیش کر دوں۔ اس کو شعب الایمان، صاحب شعب الایمان نے بیان کیا، باب فی الصیام ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 387، حدیث نمبر 3841۔ اور اسی طرح ملا علی قاری علیہ رحمہ نے اس کو اپنے رسالہ میں بیان کیا، التبیان فی بیان ما فی لیلۃ النصف من شعبان میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ مزید آگے چلتے ہیں اور اس رات کے مزید اعمال اور فضائل کی طرف ہم نظر کرتے ہیں۔ تو سنیے، حضرت علامہ احمد بن محمد ساوی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفی 1241 ہجری فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا علامہ احمد بن محمد ساوی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ 1241 ہجری میں آپ کا وصال شریف ہوا۔ آپ فرماتے ہیں، سنیے، جو کوئی شب براءت میں 100 رکعت نماز ادا کرے گا، جو کوئی 100 رکعت پڑھے گا، اللہ کریم جل مجد الکریم اس کے پاس 100 فرشتوں کو بھیجے گا، 30 فرشتے اس کو جنت کی بشارت دیں گے، 30 فرشتے اس کو جہنم سے بچائیں گے، بری و ذمہ ہونے کا مژدہ سنائیں گے، اور 30 فرشتے
دنیاوی جی آفتوں کو 30 فرشتے دور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 10 فرشتے اس کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائیں گے۔ تو اس رات ہم نے عبادت کرنی ہے، شیطان کے پیچھے نہیں لگنا، ان لوگوں کے پیچھے نہیں لگنا جو ہمیں اس رات کی عبادت پر بدعت کہہ کے ہمیں روک دیتے ہیں اور عبادت سے بھی ہم کو دور کر دیا جاتا ہے۔ تو عجیب فلسفہ ہے بہرحال ان لوگوں کا کہ یہ تو کام معاذ اللہ شیطان کا ہے، عبادت سے روکنا، لیکن نہ جانے کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ وہ بھی ایک الگ اپنی جو واہ واہ چاہنے کے لیے لوگوں کو عبادت سے روک کر بدعت کی رٹ لگائے رکھتے ہیں۔ تو بہت افسوس ہوتا ہے، اس لیے مجھے یہ سب کہنا پڑ رہا ہے۔ مزید چلے اسی ہی 100 رکعت کے متعلق سنیے، عارف باللہ شیخ ضیاء الدین عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا سن وصال جو ہے 697 سن ہجری ہے۔ میں ان کے نام اور ان کے جو وصال کا وقت ہے وہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج کے اگر کچھ لوگ اپنے آپ کو عالم کہنے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عبادات نہیں کرنی چاہیے، اور آج سے کئی سو سال پہلے جو بزرگان دین اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کا عمل کیا تھا؟ یقیناً وہ لوگ جو تھے ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، وہ اللہ کے زیادہ قریب تھے، ان کا علم و تقوی آج کے لوگوں سے بہت زیادہ تھا۔ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ عبادات جو ہم بتا رہے ہیں یہ بدعات ہیں، یہ فلاں فلاں ہے؟ تو سنیے، فرماتے ہیں کہ انہی نوافل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس رات سلف صالحین سے، نیک لوگوں سے جو گزر گئے ہیں، ان سے 100 رکعت نماز اس طرح ادا کرنے کی روایت ہے۔ وہ اس طرح کرتے تھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھتے تھے۔ مزید آگے چلیے، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 30 صحابہ اکرام علیہم رضوان نے یہ حدیث بیان کی کہ جس نے یہ نماز پڑھی، یعنی 100 رکعت والی نماز پڑھی، اللہ کریم اس پر 70 مرتبہ اپنی نظر کرم فرمائے گا، نظر رحمت سے دیکھے گا، اور ہر نظر میں اس کی 70 حاجات کو پورا فرما دے گا، اور ان میں سب سے ادنا جو حاجت ہے وہ اس بندے کی بخشش اور مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، اس بندے کی بخشش و مغفرت کر دی جائے گی جو سب سے ادنا اس کی حاجت ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ 70 مرتبہ اللہ کریم نظر رحمت فرمائے گا، اور 70 حاجات ہر نظر میں اس کی جو ہے وہ پوری کرتا جائے گا۔ تو یہ کتنے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں یہ پہنچ جاتی ہیں حاجات۔ تو اللہ کریم، اور ان میں سے ادنا یہ ہے کہ اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دے گا، اور ایک بندہ مسلمان کو اپنی بخشش و مغفرت کا پروانہ مل جائے، اس سے زیادہ وہ کیا چاہتا ہے، اور اس سے زیادہ اس کو کیا چاہیے؟ مزید چلتے ہیں آگے، اور آخری بات میں ذکر کروں گا، بہت سارا وقت نہیں لینا چاہتا آپ لوگوں کا۔ تو سنیے، حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ رحمہ جو متوفی 1014 سن ہجری ہے، ان کا سن وصال 1014 سن ہجری، 400 سال پہلے کے یہ عالم دین ہے، فرماتے ہیں شب برات میں سورہ دخان شریف پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو رات کو سورہ حامیم الدخان پڑھے گا، 25 پارے میں یہ سورت موجود ہے، حامیم الدخان، اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ جو پڑھے گا اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تو وہ صبح اس حال میں کرے گا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یعنی 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے، جو میں نے بعد میں جو علماء کا تذکرہ کیا تو حاشیہ ساوی اس میں دیکھ لیجئے، طہارت القلوب میں یہ موجود ہے۔ اسی طرح ملا علی قاری نے جو پہلے رسالہ کا میں نے نام لیا، اور اس میں جو آپ نے باب باندھا التبیان فی بیان ما فی لیلۃ النصف من شعبان، اس میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ تو آج ہم نے 15 شعبان شب برات کے فضائل کے حوالہ سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو جب بھی سال میں یہ دن آئے شب برات کا، 15 شعبان کا، تو اس میں کثرت کے ساتھ عبادت کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیجیے، اور شیطان آپ کو روکے گا، عبادت سے روکے گا، اور طرح طرح کے وہ اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، کبھی خود آئے گا، کبھی لوگوں کو کہہ کر وہ یہ کہے گا کہ ان کو کہو، ان تک یہ بات پہنچاؤ کہ یہ عبادت نہیں کرنی چاہیے، بدعات ہے یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے ان کے پیچھے نہیں لگنا،
آپ نے اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنی ہے، اور عبادت میں کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی رات مقید نہیں ہے، یا کم از کم لوگ شب برات کو تو اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اتنے لوگ ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں لوگ اس رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس رات کو بڑے ادب و احترام سے منائیے، توبہ استغفار کیجئے، صلاۃ التسبیح پڑھیے، اور دیگر نوافل پڑھیے۔ تو یہ کچھ ذکر تھا، میں نے کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔